بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک ونحر، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے متعلق احادیث بھی بہت زیادہ مروی ہے، لیکن اس میں سے دو تین حدیثیں ہمیں قربانی کی اہمیت کے تعلق سے سماعت کرتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھر کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ یہ حدیث پاک تھی۔ دوسری حدیث پاک طبرانی کی ہے، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے صرف ثواب کی طلب ہو کر قربانی کی، اور وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گا۔ تو طبرانی کی ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم قربانی کے کچھ مسائل بھی سماعت کریں گے، قربانی کے شرائط کیا ہیں، اور قربانی کن پر واجب ہے، اور قربانی کا جانور کس طرح ہونا چاہیے۔ ان چند موضوع پر ہم گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے قربانی واجب ہونے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں، اس کو آپ سماعت کریں۔ اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اقامت یعنی مقیم ہو، اس کا وطن اصلی ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ کہیں مسافر اسے کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر کا سفر 15 دن سے کم کی نیت سے کیا ہو تو مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا یعنی مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی جس پر صدقہ فطر رمضان میں کہا جاتا ہے، ہر مالک نصاب پر، ہر فرد پر مالک نصاب جو بھی ہیں ان کے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کا جو مالک نصاب ہے وہ نہیں، بلکہ صدقہ فطر کا جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مرد ہونا اس میں شرط نہیں ہے، عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن جس پر فتویٰ ہے یعنی جو ظاہر الروایہ میں یہ منقول ہے کہ صرف بالغ پر قربانی واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ مسافر پر اگر واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقیم ہوں تو ان پر واجب ہے۔ جیسے کہ مکے میں رہنے والے حج کر رہے ہیں، ان پر مقیم ہونے کی وجہ سے حج کی قربانی الگ، اور پھر مقیم ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی الگ سے ادا کرنی ہوگی۔
اور شرائط کے پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے، یعنی 10ویں 9ویں اور 11ویں کا جو وقت متعین ہے، اس میں کسی بھی وقت میں اگر شرائط پا لیے جائیں تو الحمدللہ اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت میں قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جبکہ دوسرے شرائط پائے جائیں، اسی طرح غلام تھا، آزاد ہو گیا، خیر ابھی تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا، مطلب سفر پر تھا، اس میں 3 دنوں میں کسی دن وہ گھر پہنچ گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور وہ مالدار بھی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جبکہ وقت آ گیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہو گئی۔ اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح مسافر تھا اور مقیم ہو گیا، یعنی 3 دنوں میں واپس وہ لوٹ گیا، ابھی وقت باقی ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جبکہ وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ ذبح کیا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص، اب مالک نصاب کسے کہتے ہیں آپ اس بات کو سماعت کریں کہ مالک نصاب قربانی کا کون ہے؟ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو۔ اب 200 درہم کیا ہے تو آپ سماعت کر لیں، 200 درہم اس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی اگر آپ خرید سکتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا اتنا مال آپ کے پاس ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا کوئی حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں جو آپ کے روزمرہ میں استعمال ہو یا آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، گھریلو سامان، سواری وغیرہ، یہ ساری چیزیں مالک نصاب کے لیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت ہو، آج کے اگر زمانے میں دیکھا جائے تو 35-36 ہزار لگ بھگ ہوتا ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے قربانی کا جانور وہ ذبح کرے۔ اب دوسری چیز، اگر کسی نے 2 گھر رکھے ہیں، ایک گھر خود کے لیے ہے اور ایک گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو بھی اب اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح سواری پر چاہے وہ جتنی بھی مہنگی ہو، کار موٹر وغیرہ کچھ بھی رکھے تو اس پر ضروری نہیں کہ وہ کتنے بھی لاکھ کی ہو، تو اب وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہے، اس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جیسے بائک ہے، آج کل لاکھ روپے کی ہے، تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر اسے مالک نصاب بنا دے۔ ہاں، اس شخص پر دین ہو اور اس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب نہیں باقی رہتی تو قربانی واجب نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا قرض ہے، قرض اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کے مال کو اگر اس سے ٹیلی کیا جائے تو قرض بڑھ جائے گا اور مال کم ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے قرض ہے اور اس کے پاس صرف 2 لاکھ روپے بچے ہوئے ہیں، اگر 2 لاکھ روپے اسے قرض کے برابر مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جب قرض دے دیا جائے تب بھی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی اتنی
قیمت باقی ہو یا پیسے مال یا سونا چاندی جو بھی 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر باقی ہو تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، سال پورا ہوا اور ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ دیے، مطلب 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس قیمت یا 52.5 تولہ چاندی تھی۔ اب اس نے اس میں سے زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے کچھ کم ہو گئے، کم ہونے کی وجہ سے اب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں خرچ کر کے کم ہو گئے، زکوٰۃ دیا پھر اس کے بعد خرچ بھی کیا، کم ہو گئے، تو اب اس پر ضروری نہیں کہ وہ قربانی ادا کرے۔ اسی طرح مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مالک نصاب سے کم ہو گیا، وہ شخص مالک نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا تو اس پر ضروری نہیں ہے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دن میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کو قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو مالک نصاب کے تھے، اور ایک مسئلہ اس پر سماعت کر لیں۔ کسی کے پاس 200 درہم قیمت کے قرآن شریف ہے، 200 درہم کا ہے، اور اگر اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز مثال کے طور پر قرآن شریف بھی اتنا زیادہ مہنگا خریدا جو لگ بھگ 52.5 تولہ چاندی کا ہے، یا کتابیں ایسی خریدا جو 52.5 تولہ 35-40 ہزار سے زیادہ کی تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 2021 کی، 35-40 ہزار سے زیادہ کی تھی۔ جیسے جیسے چاندی اور سونے کا ریٹ بڑھتا ہے اس طرح سے نصاب بھی چینج ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے اتنی کتابیں خریدی جو اگر بیچ دیا جائے یا خریدنے کے وقت میں لگ بھگ 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ کتابیں اگر وہ استعمال میں نہ لاتا، شوق کے طور پر خریدا کہ قرآن بہت اچھا ہے اور میں اسے 50,000 دے کر خرید لیا، یا کتابیں اتنی زیادہ ہے جو استعمال میں نہیں آتی ہے، تو یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آج کل جہیز میں یہ سامان وغیرہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے عورت کو، وہ جہیز کا سامان جو استعمال میں کبھی آتا بھی نہیں ہے، اور بہت سارے چیزیں جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوتی ہیں، جو ضرورت کی نہیں ہوتی وہ بھی دے دی جاتی ہے، جو کبھی استعمال میں نہیں آتی، وہ 20 سال 50 سال تک، جیسے ہمارے علاقے میں یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کھانے پکانے کے علاوہ بہت ساری چیزیں دی جاتی ہے جو کبھی استعمال میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ لگ بھگ 30-35 تولے کے لگ بھگ ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس ایک 20 تولے کے برابر پیسہ ہے یا کچھ مال ہے، یہ سب ملا کر اس پر بھی زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مکان گرمی کے لیے اور ایک مکان ٹھنڈیوں کے لیے بنایا تو دونوں مکانوں میں رہتا ہے، تو اب اس پر ضروری نہیں کہ زکوٰۃ یا قربانی ادا کرے۔ لیکن ایسا شخص ہے جو ایک گھر خود رہتا ہے اور دوسرا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کرے۔ گھر میں پہننے کے لیے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہے۔ ان تینوں کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہو تو قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن پہننے کے یا ٹھنڈی گرمی میں جمعہ عیدین میں پہننے کے کچھ خاص کپڑے ہوتے ہیں۔ آج کل کپڑوں کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کپڑے خریدتے ہیں، اگر وہ بھی کپڑے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو تو اب اس پر ضروری ہے کہ قربانی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ کپڑے ہیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کے لیے جو 100 50 دلہن کے لیے کپڑے ڈالنے کا رواج ہے،
تو اب وہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو کبھی پہننے لائق، کچھ پہنتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، وہ دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ایسے سارے کپڑوں پر قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ تو یہ ضرور نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے، پورے وقت میں جب چاہے کرے گا۔ اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے، اور آخری وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے، تو اس پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 10ویں کو اس لائق نہیں تھا کہ وہ قربانی کر سکے، مثال کے طور پر اسے حاجت اصلیہ سے زائد رقم نہیں تھی، مالک نصاب نہیں بنا، دوسرے دن بھی نہیں بنا، تیسرے دن اچانک اسے اتنا مال آ گیا جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب کہلاتا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ بندہ قربانی کرے، اس پر اب قربانی واجب ہوگی، قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اب قربانی کے وقت میں قربانی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کہ پورے پیسے جمع کیے جائیں، کسی غریب کی شادی ہو جائے گی یا اسکول کالج بن جائیں گے، اس طرح کے لادینی باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ ثواب بقرعید میں کوئی نہیں ہے مالک نصاب کے لیے۔ آپ اسکول بنائیں، مدرسہ بنائیں، کالج بنائیں، کسی بات پر یہ انکار نہیں ہے کہ آپ اچھے کام ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جب قربانی کی بات آئے تو یہ ساری چیزیں یاد آ جائے۔ جب قربانی کے شرائط پا لیے جائیں تو بکری کو ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ اب یہ بتا دوں کہ بکری وغیرہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکری، بکرا، بھیڑ، یہ جتنے بھی قسمیں ہیں بکری کے قسم سے آتے ہیں، ان سب پر ایک ہی آدمی پر، ایک شخص کی طرف سے ایک جانور ہوگا۔ اسی طرح گائے، اونٹ، بیل، بھینس، یہ جتنے بھی جانور بڑے جانور کہلاتے ہیں، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی 7واں حصہ دے، ایک حصہ ہوگا۔ 8 حصے میں قربانی 8 حصے نہیں کر سکتے، تو 7 شخصوں نے 5 گائیوں کی قربانی کی، یہ جائز ہے۔ مطلب اگر 2 حصے 3 حصے ملتا ہے تو یہ جائز ہے، اور 5 آدمیوں نے مل کر ایک گائے کیے تب بھی جائز ہے، لیکن 8 شخص مل کر ایک گائے میں قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 ہی دن ہے۔ کوئی کہے چوتھا دن بھی ثابت ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ احادیث صحیحہ سے صرف 3 دن ثابت ہے، اور 3 دن اور 2 راتیں، یعنی 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 10ویں کی رات، یہ 10ویں کا دن گزر کر جو رات آئے گی 11ویں کی رات ہوگی، اور 11ویں کا پورا دن، 12ویں کی رات اور 12ویں کا پورا دن، یہ 2 دن اور 3 دن 2 راتیں ہوگی، صرف اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو یوم النہار، اور پچھلے دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم تشریق ہے، یعنی چوتھا جو دن ہے وہ صرف ایام تشریق کے لیے وہ چوتھا دن بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن قربانی کے لیے صرف 3 دن۔ 10ویں کے بعد کے دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں، ان میں قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب سے افضل، پھر 11ویں، پھر پچھلا دن یعنی 12ویں سب سے کم درجہ ہے۔ اگر تاریخوں میں شک ہو تو چاند 30 کا مکمل کر لیا جائے، تو یہ طریقہ ہے۔ ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اتنی قیمت صدقہ کر دی جائے تو یہ افضل ہوگا، ہرگز نہیں، بلکہ قربانی کرنا اتنی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا سنت اور صدقہ کرنا یہ نفل ہے، صرف محض ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس پر وہ بات نہیں ہوگی جو قربانی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں قربانی کی جائے تو نماز، یعنی شہر جسے
جس میں بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں، جسے شہر کہا جاتا ہے، سٹی جسے کہا جاتا ہے، اس میں کی جائے تو نماز عید کے بعد قربانی ہو، کہیں پر نماز ادا ہو جائے اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں دیہاتوں میں جہاں پر عید واجب نہیں ہے، ایسا دیہات ہے، بہت چھوٹا گاؤں ہے، تو ایسے گاؤں میں قربانی آپ صبح صادق سے لے کر کبھی بھی کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شہر وغیرہ میں عید کی نماز ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی وقت میں صبح صادق سے لے کر کسی بھی وقت میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یہ قربانی کے چند شرائط اور کس پر واجب ہے، ان چیزوں کو ہم نے سماعت کر لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کس طرح کے ہونا چاہیے، ان کی قسمیں کیا ہے۔ اونٹ، گائے، بکری، ہر قسم اس میں جتنی نوعیں سب داخل ہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قسم، بکری اگر کہہ لیا جائے، اونٹ، گائے، بکری کہا گیا، 3 جانور، تو 3 جانوروں کی قسمیں جو بھی جیسے اونٹ، گائے، بکری، اور بکری میں جتنے بھی جانور جیسے بھیڑ، دمبا، جیسے ہمارے یہاں جسے بکرا کہا جاتا ہے، جو بھیڑ کو بکرا وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سب داخل ہیں۔ اور اسی طرح گائے میں بھینس داخل ہے، بیل داخل ہے، یہ سب داخل ہے۔ نر اور مادہ، خصی، غیر خصی، سب کا حکم ایک ہے، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ، دمبا، بکری میں سب داخل ہیں، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے نیل گائے یا ہرن وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہو جائے، ہرن اور بکری، ماں کا اعتبار ہوگا، جس سے اگر ہرن اور بکری سے جو بچہ پیدا ہو تو ماں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال، گائے، بیل، بھینس جو بھی ہیں وہ 2 سال کے ہوں، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا کم سے کم ہو۔ اور بکری کے لیے 1 سال کی، اس سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں۔ 1 سال بکری کے لیے 1 سال، اور گائے کے لیے، بیل، بھینس کے لیے 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اور زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے، زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ٹیگر کہا جاتا ہے، ٹیگر وغیرہ، جو ہمارے یہاں بکری اور بکرا کو چھیلی اور بوکڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بکری اور بوکڑ میں کمپلسری 1 سال کا ہو، کم ہو تو قربانی جائز نہیں۔ چھیلی اور بوکڑ میں اگر جیسے ہم جسے یہاں جو ٹیگر ہے اسے ہم بکرا کہتے ہیں، اور جو بکرا اردو میں بکری اور بکرا استعمال ہے اسے ہم چھیلی اور بوکڑ کہتے ہیں، اور یہاں جسے ہم بکرا، مینڈی یوز کرتے ہیں، اگر وہ 1 سال سے کم کے ہوں اور وہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کے معلوم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کے معلوم ہوتے ہیں تو جائز ہے۔ یہاں کرناٹک کی بات کر رہا ہوں، کرناٹک میں جسے بکرا اور مینڈی کہا جاتا ہے وہ اگر کم ہے تو جائز ہے، لیکن اردو میں بکرا اور بکری ہمارے یہاں چھیلی اور مینڈے کے لیے، چھیلی اور بوکڑ کے لیے اردو میں بکری اور بکرا استعمال کرتے ہیں، وہ 1 سال کے کمپلسری ہونا ضروری ہے۔ یہ کرناٹک کے اعتبار سے ہے، ورنہ اور جگہ کے لیے جہاں بکری اور بکرا رائج ہے اسے ہمارے یہاں چھیلی اور بوکڑ کہتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کتنی ہونا چاہیے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7واں حصہ بکری سے زیادہ بکری کے حصے سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے۔ مثال کے طور پر بکری 1 خریدیں گے، ہم کو 5000 میں پڑ رہی ہے، اسی طرح 5000 میں ہم کو گائے کا حصہ مل رہا ہے، تو اب اس صورت میں بکری کر لی جائے۔ لیکن گوشت دیکھیں تو بکری میں ہم کو 10 کلو پڑ رہا ہے،
لیکن گائے میں ہم کو 12 کلو پڑ رہا ہے تو اب گائے کرنا افضل ہے. گوشت جس میں زیادہ ہو وہ جانور کرنا افضل ہے. یہ نہیں کہ بکرا کرنے میں زیادہ، بکرا بکری وغیرہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور گائے کرنے میں کم ثواب ہے، یا بیل بھینس کرنے میں کم ثواب ہے. گوشت زیادہ جس میں ہو وہ کرنا افضل ہے. اور اسی طرح ایک حصہ جو گوشت کا ایک حصہ اس بکرے سے اس کا زیادہ آئے گا تو یہ افضل ہے کہ گائے یا بیل بھینس میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو قربانی کے جانور کو اب کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. جو قربانی کا جانور کیسا ہو تو اس کو ہم سماعت کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور عیب سے خالی ہونا چاہیے. اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، تھوڑا سا ہے جسے دیکھنے سے یہ نہیں لگتا یہ عیب دار ہے تو قربانی ہو سکتی ہے، مگر مکروہ ہوگی. بہتر یہ کہ تھوڑا بھی نہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جانے والا ہے تو ایک دم فربا اور بہتر، دکھنے میں بھی خوبصورت ہو. اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں، اگر بہت زیادہ عیب ہے تو ہوگی نہیں. جس کی پیدائش سے سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی پیدائش سے ہی اس جانور کے سنگ ہے ہی نہیں، اگے ہی نہیں تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو اب اس کی قربانی جائز نہیں. اور اسی طرح ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹا ہوا ہے اس طرح سے تو کسی بھی طرح عیبدار دکھتا ہے تو اب اس پر جائز نہیں کہ اسے قربان گاہ میں لے جایا جا سکے. اور اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے، مطلب آدھے سے کم ٹوٹا ہے، تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو اب اس کی قربانی کر سکتے ہیں. سینگ اگر کم ٹوٹی ہو، آدھے سے کم ٹوٹی ہو، تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح خصیہ نکالے گئے ہوں یا عضو تناسل وغیرہ نکالے گئے ہیں تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے. اتنا بوڑھا ہو کہ چلنے میں لاغر ہو، ہڈیوں میں مغز نہیں رہا تو اب اس کی قربانی جائز نہیں. اور اسی طرح اگر خارش ہو، مطلب جانور کو کھجلی بہت زیادہ ہے لیکن وہ جانور یعنی جو بکرا یا گائے وغیرہ بیل لیکن فربا ہیں، موٹے تندرست ہیں، تو ایسے صورت میں جس میں خارش کھجلی وغیرہ کا عیب ہو تو اسے کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے. مثال کے طور پر تھوڑا ٹیڑھا دیکھتا ہے، آنکھ تھوڑی بینگی ہو اور بھینگا جسے کہا جاتا ہے ٹیڑھا دیکھتا ہو تو ادھر دیکھ رہا ہے لگتا ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جائز ہے. اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح اندھا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اس بات کا بھی آپ کو خیال کرنا ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں. اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم بھینگا جانور کی قربانی جائز نہیں. جو جائز ہے جو تھوڑا ٹیڑھا دیکھتا ہو تو اس کی جائز ہے. اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک آنکھ والا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کا کان یا دم کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے. اگر کان یا دم تہائی یا اس سے کم کٹے ہوں تو جس جانور کی پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان ہو اس کی ناجائز ہے. اگر کسی کا کان کٹا ہوا ہے، آدھا یا اس سے زیادہ کٹا ہے تو اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں. ہاں، آدھے سے کم کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. اور دم کٹی ہوئی ہے، آدھی کٹی ہوئی ہے، آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اب اس کی بھی قربانی نہیں جائے. اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے.
جس جانور کے پیدائش سے کان نہ ہو اور ایک کان ہو اور ایک نہ ہو تو اس کی ناجائز ہے. پیدائشی کان نہیں ہے، جو کان کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے، کان ہے لیکن چھوٹے ہیں تو اس کی جائز ہے. جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے، یعنی وہ کم دیکھتا ہے، اس کی نظر کمزور ہو چکی ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کا پہچاننا کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھی جائے جس کی روشنی کم ہو، اور اچھی آنکھ کھولی جائے اور اتنی دور رکھیں کہ جس کو جانور نہ دیکھے. پھر چارے کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارہ دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں. پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھیں اور دوسری آنکھ کھولی جائے اور چارے کو قریب کرتے جائیں. جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لیں یہاں بھی نشان کر دیں. پھر دونوں جگہ دیکھیں، پھر چارہ نزدیک لایا جائے اور دونوں جگہ دیکھ کر وہاں پر رکھیں اور دوسری پر پٹی باندھیں اور اس پر کھول دیں اور چارے کو قریب کرتے جائیں. جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لیں یہاں بھی نشان کر دیں. پھر دونوں جگہ پیمائش کریں. اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کے تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور نصف ہے تو معلوم ہوا بنسبت اچھی آنکھ کے اس کی روشنی آدھی ہے. تو اس طرح سے وہ کتنا تہائی کم کیسا دیکھتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور تہائی اور آدھی روشنی کیسے ہے اس طرح سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تہائی سے کمزور ہے تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. جو آدھے سے زیادہ ہو تو نہیں کر سکتے. جس کے دانت نہ ہو یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے. جس کے دانت نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. بکری میں ایک کا خشک ہونا یعنی وہ جو تھن اس کے ہو کہ اس کی قربانی ناجائز ہے، اور بکری میں صرف ایک کا خشک ہونا بھی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے، یعنی گائے اور بھینس میں 2 خشک ہونا، بکری میں صرف 1 خشک ہو تو ناجائز ہے. جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں تو ایسے سب جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. خنثی مشکل اس جانور کو کہتے ہیں جس میں بکری اور بکرے دونوں کی علامتیں ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. بھیڑ دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یعنی جو بکرے کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں جو دمبا ہوتا ہے تو ایسے کاٹ لیے گئے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا اور اس کی قربانی ناجائز ہے، یعنی لنگڑا ہے، چلنا اس کا مشکل ہے، یا پیر ایک کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی. بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی کر لے. اور یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو. اگر اس نے منت مانی کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے.
مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ جانور خریدا، اس وقت کوئی عیب نہیں تھا، پھر اس کے بعد خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا، عیب پیدا ہوا، مثلا اس کی سینگ ٹوٹ گئی یا پیر ٹوٹ گیا یا کان کٹ گئے یا کسی بھی طرح کا عیب یا دانت وغیرہ ٹوٹ کر عیب پیدا ہو گیا، تو ایسے وقت میں اگر وہ مالک نصاب ہے تو اب اس سے دوسرا جانور یعنی دوسری بکری یا دوسرا جانور خریدنا ضروری ہوگا۔ اگر فقیر تھا، اس پر واجب نہیں تھی، اس نے ایسے ہی خریدا تھا تو وہی قربانی کر دے کافی، لیکن اس نے بھی منت مانگی تھی کہ میں اللہ رب العزت کے لیے قربانی کروں گا، تو اس نے منت مانی ہوئی تھی، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوسری قربانی کا انتظام ضرور کرنا ہوگا۔ صرف وہی بکری کو ذبح کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اب اخیر میں جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے اس کا آپ خلاصہ سماعت کر لیں کہ تنبیہ کے طور پر قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ جو بھی ابھی بیان ہو چکے ہیں، اب مختصراً اس کا طریقہ آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ قربانی کے جانور ان شرائط کے موافق ہو جو ہم نے بیان کیے ہیں، یعنی اس کی عمر بتائی گئی، کتنی عمر کے ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، اور ان میں عیب نہ ہو، اس بات کا بھی خیال کریں عیب سے وہ پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، ایسے سارے عیب سے وہ پاک ہو، اور بہترین عمدہ اور فربا یعنی موٹے تازے جانوروں کی قربانی کرے۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اسے اچھی طرح سے چارہ دیں، پانی وغیرہ دیں، بھوکا پیاسا نہ رکھیں۔ اور اگر ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، ایک کو ذبح کر رہے ہیں دوسرے کو سامنے کھڑا کیے ہیں، یہ غلط ہے، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور کو گرا دیے اور لٹا کر اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہیں، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ جانور کو بائیں پہلو یعنی سیدھے کے بائیں پہلو لٹائیں، یعنی بایاں پہلو جسے لیفٹ کہا جاتا ہے، لیفٹ حصہ جو ہوتا ہے، اسی طرح بائیں پہلو پر اسے لٹایا جائے، قبلے کو اس کا منہ ہو اور اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو کے اوپر ہو، یعنی جب اسے قبلے کی طرف منہ کر کے لٹایا جائے تو اب لٹانے کے بعد اس کے اوپر اس کے پہلو پر سیدھا پاؤں رکھا جائے، اور یہ کاٹنے کا طریقہ، ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر تیز چھری تیز ہو، اس بات کا آپ خیال کریں، جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دیں۔ اور ذبح کرنے کے بعد قربانی اپنی طرف سے ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಜರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಾವಿರುವುದು. ದುಲ್ಹಿಜ್ಜಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವವೇರಿದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ 10 ದಿವಸಗಳು ರಂಜಾನಿನ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯವಿರುವ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ, ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಹಾತ್ಮರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುನ್ನತ್ತಾಗಿದೆ. 9 ದುಲ್ಹಿಜ್ಜಾ ಅರಫಾ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುನ್ನತ್.
ಅದರ ಮಹತ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದವನು 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಬರುವ 1 ವರ್ಷದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಹದೀಸ್ಗಳು ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗೇನೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ ಕುರ್ಬಾನಿ, ಉಲುಹಿಯತ್ ಅಥವಾ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೃಗದ ಒಂದೊಂದು ರೋಮಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡುವನೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಖಿರತ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಜಾನೆ ಹಸನಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರವೇರುವ ಒಂದು ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ ಕುರ್ಬಾನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ನರಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹದೀಸ್ಗಳು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕುರ್ಬಾನಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಬಹಾರೆ ಶರಿಯತ್, ದುರುಲ್ ಮುಖ್ತಾರ್ನಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಬಹ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ ಕುರ್ಬಾನಿ. ಅಥವಾ ಈ ಮೃಗಕ್ಕೂ ಕುರ್ಬಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಲುಹಿಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುರ್ಆನ್, ಹದೀಸ್, ಇಜ್ಮಾ ಇದರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಸೂರ ಕೌಸರ್ 2ನೇ ಸೂಕ್ತ, ಫಸಲ್ಲಿ ರಬ್ಬಿಕ ವನ್ಹರ್, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನಮಾಜು ಮಾಡು ಹಾಗೂ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು 2 ಕೊಂಬುಗಳಿರುವ ಬಿಳಿ ಆಡನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿರವರು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಮಾಮೆ ಆಜಮ್ ಅಬು ಹನೀಫಾ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮಹಾತ್ಮರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ವಾಜಿಬ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಜಿಬ್, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ? ಮುಸ್ಲಿಮನಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾದ, ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕವಿರುವ, ಯಾತ್ರಿಕನಲ್ಲದ, ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ, ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದ, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕು? ಅದು ಬಹಾರೆ ಶರಿಯತ್ ಅಥವಾ ಹಿದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತ್ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಹಾಜತೆ ಅಸ್ಲಿಯ, ವಾಸಸ್ಥಳ, ಆಹಾರ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವನ ಬಳಿ 52.5 ತೋಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಿತ್ರ್ ಜಕಾತು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುರ್ಬಾನಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 52.5 ತೋಲ ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. 1 ತೋಲ ಅಂದರೆ 11.66 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗೆ 52 ಇಂಟು 11.6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 612.15 ಗ್ರಾಮ್. 612.15 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿದರೆ ಉದುಹಿಯತ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ಬಾನಿ, ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಮೃಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೃಗವನ್ನು ನಾವು ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಬಹುದು? ಆಡು, ಪಶು, ಒಂಟೆ, ಇದರ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೃಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕುರಿ, ಮೇಕೆ,
ಎತ್ತು, ಕೋನ ಇಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು, ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮಕ್ರೂಹ್, ಕರಾಹತ್ತಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು? ಹುಚ್ಚು ಮೃಗ, ಹುಚ್ಚುತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಯಲು ಹೋಗದ, ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಮೃಗವನ್ನು ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಬಳಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಗಿಯಾದ ಮೃಗ, ಅದನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತ ರೋಗ ಇರುವುದಾದರೆ ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ, ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಕೊಂಬುಗಳ ಅಡಿಭಾಗದಿಂದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೃಗವು ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಡು ಕೋಣ, ಕಾಡು ಕೋಣ ಹಾಗೂ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ದುಲ್ಹಿಜ್ಜಾ 10ನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ, ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಅಥವಾ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ 10ನೇ ಅಥವಾ ಈದಿನ ದಿವಸ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವಾಗಿದೆ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಅದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿದರೆ ಸಾಕು. ಈದ್ಗಾಹಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಿಂದ 12ನೇ ದುಲ್ಹಿಜ್ಜಾ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ 10ನೇ ಈದಿನ ದಿವಸ, ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ, ಬಕ್ರೀದಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಬಹ್ ಸಾದಿಕ್ನಿಂದ, ಸುಬಹ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ 12ನೇ ದುಲ್ಹಿಜ್ಜಾ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು, ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅವನ ಬಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ದಿವಸ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇವನ ಬಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 52 ತೋಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವನ ಬಳಿ ಬರುವುದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಇವನ ಬಳಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಂಸ ವಿತರಿಸಬಹುದು? ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿದ ಮೃಗದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿತರಿಸಬಹುದು? ಅದು ಬಡವರಿಗೂ ವಿತರಿಸಬಹುದು, ಧನಿಕರಿಗೂ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ತಿನ್ನುವುದು, ನಾನು ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿದರೆ ಆ ಮೃಗದ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನುವುದು, ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುನ್ನತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು 3 ಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ಬಹಾರಿ ಶರೀಯತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿತರಿಸುವುದು. 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸದೇ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಬಹಾರಿ ಶರೀಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಈ ಮೃಗವನ್ನು ಉದುಹಿಯತ್ತು ಮಾಡಲು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಮೃಗದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿ ಇರುವುದು. ಅದರಿಂದ ಧನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ತಿನ್ನಲು ಬಾರದು. ಇನ್ನು
ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸಿಯತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ನಿಯಮವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಲುಹಿಯತ್ತಿನ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿತರಿಸಬಾರದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಒಂದು ಆಡನ್ನು ತಂದು ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ 10 ಜನರು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಡನ್ನು ತಂದು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಬಾನಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕುರ್ಬಾನಿ ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪಶು ಹಾಗೂ ಒಂಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕೀಕತ್, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಅಕೀಕತ್ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕೀಕತ್ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಕೀಕತ್ ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಈ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಕೀಕತ್ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಶೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವ ಅದೇ ಶೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಕೀಕತ್ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮೃಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಂಟೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪಶುವಿನಲ್ಲೋ 7 ಶೇರಿನಲ್ಲಿ 1 ಶೇರು ಕುರ್ಬಾನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲು ಅಕೀಕತ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಸಹೀಹಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುರ್ಬಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡದವರಿರ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕುರ್ಬಾನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುರ್ಬಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕುರ್ಬಾನಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡುವುದು ಅದು ಸಹೀಹಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸದಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದಬಹ್ ಮಾಡಿ ಸದಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕುರ್ಬಾನಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಈ ನಿಯತ್ ಮಾಡಿದವನು, ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದವನು ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು, ರೋಮಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುನ್ನತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕುರ್ಬಾನಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದಂತಹ ದರಿದ್ರರು ಅಥವಾ ಬಡವರು, ಅವರಿಗೂ ಇಂತಹ ಸುನ್ನತ್ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇತ್ತಿಬಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುನ್ನತ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮರು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಮೃಗಗಳನ್ನು ನಾವು ದುಲ್ಹಿಜ್ಜ 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಬೀರ್ ಹೇಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುನ್ನತ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸುನ್ನತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ದುಲ್ಹಿಜ್ಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಇದರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ವಹೀಹ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧುವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಲು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.